غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بے شک کرائیے، میں نیاز کا منکر نہیں ہوں، میں اپنی قوم کے ان حالات پر نظر رکھتا ہوں جو قوم کے اندر غیر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ غوث اعظم کی نیاز کراؤ جس دن، اس دن فجر میں اٹھو، گھر کی صفائی کرو، ستھرائی کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، غوث اعظم کا ذکر کرو، محفل کرنا ہے تو خلوص کے ساتھ محفل کرو، پاک صاف و شفاف چیزیں لے کے آؤ، بہتر ہے کہ گھر میں ہی ساری چیزیں بنوائی جائیں، اور پھر جہاں غوث اعظم کا ذکر کرایا جائے اس کو خوب صاف کریں، نئی چادریں بچھائیں، نیا کپڑا بچھائیں، جو پڑھنے والے آئیں، پڑھنے والے بھی مخلص ہونا چاہیے بھیا، یہ دھیان رکھو آپ، جب نیک لوگوں سے پڑھواؤ گے تو اس کا اثر بھی نیکی ہوگا، اور جب پیشاور لوگوں سے پڑھواؤ گے تو اس کا اثر کیسا ہوگا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محفل منعقد ہو جائے تو محفل میں جتنے لوگ ہیں سب کو خوشبو لگائی جائے، چونکہ خوشبو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، شور شرابہ، ہنسی مذاق، ٹھٹے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ بلائیں پڑھنے کے لیے، چاہے وہ میلاد کی محفل ہو، چاہے قرآن خوانی ہو، چاہے ختم قادریہ ہو، میں تمام علماء، ائمہ اور طلباء کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں آج الحمدللہ، مجھے آپ لالچی کہہ دیجیے گا، لیکن میرے جملے سے اگر پوری جماعت کا فائدہ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قوم میں ضرور انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ نے جن کو بلایا ہے ان کے وقت کی قدر کیجیے، وہ فری نہیں ہیں اپنے گھر سے، ان کے بھی بہت لوازمات ہیں۔ ہم گوشت مول لے کے آتے ہیں، چاول مول لے کے آتے ہیں، پھل مول لے کے آتے ہیں، میٹھا مول لے کے آتے ہیں، ہر چیز مول لے کے آتے ہیں، لیکن جن کو ہم نے بلایا ہے ان کی ہم نے ڈیوٹی یہ لگا لی کہ آپ تقریر کرو، 100 50 10 20 آ جائیں تمہارے، نعت پڑھو جو آ جائیں تمہارے، اور اس کے بعد نکل جاؤ۔ اب کچھ لوگ کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ جب ہمیں پڑھنا ہی ہے تو ہم ایک کلام کیوں پڑھیں، ہم تو 4 کلام پڑھیں گے، جب 4 پڑھیں گے تو ہمارا بھلا زیادہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، مجھ پر آپ انگلی اٹھا دیجئے گا، مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے، لیکن میں علماء کے بیچ میں رہتا ہوں، میں علماء کی ضروریات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ لوگوں نے 10-5 علماء کو اپنے گھر پہ بلانا تو پسند کیا ہے، لیکن جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو ان کو مسافے میں دینا کچھ پسند نہیں کیا۔ آپ اپنے گھر روز تو بلا نہیں رہے ہو، روز تو آپ کے گھر محفل ہو نہیں رہی ہے، وہ اگر نعت پڑھ لیتے ہیں تو 150 آ گئے تو آ گئے، اور اگر تقریر کرنے والے مخلص لوگ ہیں تو بیچارے وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب میں اپنی بات قوم کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، بس میں نے اپنے علماء کی طرف سے وکالت کی ہے، جو لوگ میلاد کرانے والے ہیں، قرآن خوانی کرانے والے ہیں، ختم قادریہ کرانے والے ہیں، خدا را علماء کا استعمال غلط نہ کریں۔ یہی وہ جماعت ہے جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے۔ اگر ہم نے ان کو فری میں استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ اپنی نسلوں کو عالم نہیں بنائیں گے، یہ وہی بنائیں گے جس میدان میں پیسہ زیادہ کمایا جائے گا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام